اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بہت مبارک مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ مدینہ کی فضا میں عجب سی سنزیدگی تھی۔ شعبان کا آخری دن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں جمع تھے۔ ہر چہرہ انتظار میں تھا کہ آج نبی کریم کیا ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے، لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بہت مبارک مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر۔ اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی اور آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگا اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، جبکہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے افطار کرانے پر یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر یا ایک گھونٹ دودھ پلانے پر بھی یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ یعنی پہلے 10 دن اللہ کی رحمت برستی ہے، دوسرے 10 دن گناہ معاف ہوتے ہیں، آخری 10 دن جہنم سے چھٹکارا فارغ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اسے آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ پہلی 2 چیزیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور باقی 2 چیزیں جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سوچئے، ایک گھونٹ پانی اور بدلا، قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی۔ یہ بات غور طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خاص طور پر یہ وعظ فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی غفلت میں ضائع نہ ہو، تاکہ امت پہلے سے تیار ہو جائے، تاکہ دلوں میں شوق پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند خاص امور کی طرف توجہ دلائی۔ سب سے پہلے شب قدر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کا ہے، تراویح کا حکم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جن روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو سنت کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں کچھ کتاب فقہ سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ تراویح چھوڑ دیں تو امام کو چاہیے کہ ان سے اس معاملے میں مقابلہ کرے۔ یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ ایک ضروری بات خاص طور پہ سمجھنے کی ہے، آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسجد میں 8-10 دن میں پورا قرآن سن لیا، بس اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2 الگ سنتیں ہیں۔ پورے قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ اگر کسی نے صرف قرآن سن لیا اور باقی دنوں کی تراویح چھوڑ دی تو اس نے ایک سنت پر عمل کیا مگر دوسری سنت کو چھوڑ دیا۔ رمضان کوئی جلدی نپٹانے کا پروگرام نہیں، یہ پورے مہینے کی عبادت ہے، پورے مہینے کی محنت ہے، پورے مہینے کی حاضری ہے۔ رمضان کا ہر دن قیمتی ہے اور ہر رات انمول ہے، ہر رکعت خزانہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا کم کر کے چھٹی مل جائے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کتنا زیادہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ کیا ہمارا دل صاف ہے؟ رمضان دستک دے چکا ہے، دروازہ کھولیے، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آج کی یہ نصیحت یہیں تک۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ رمضان کی اور بھی اہم باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ عمل جو رمضان میں آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔